بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سویڈن میں لاک ڈاؤن کیوں نہیں اب تک؟ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو مفلوج کر دیا ہے۔ امریکہ کے بعد یورپ مجموعی طور پر اس وبا سے شدید متاثرہ خطہ بن چکا ہے۔ اٹلی، اسپین، جرمنی، فرانس اور بیلجیم میں طویل اور سخت ترین لاک ڈاؤن کے باوجود ابھی تک کورونا کے پھیلاؤ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ دنیا بھر میں جب ہر ملک لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپنانے پر مجبور ہے، وہیں سویڈن یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جو بغیر لاک ڈاؤن کیے کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جیسے سخت اقدامات کیے بغیر بھی سویڈن نے کرونا وائرس کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے سے روک رکھا ہے۔ سویڈن میں اب تک 12,000 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور تقریباً 1200 اموات ہو چکی ہیں۔ دوستو، آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل 5 منٹس ود ضیاء یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، متاثرہ افراد میں 9,000 سے زائد کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، جبکہ مرنے والوں میں 80% کی عمریں 60 سال سے 90 سال کے درمیان تھی۔ مرنے والوں کی اکثریت پہلے سے مختلف بیماریوں کا شکار تھی۔ سویڈن کے ہمسایہ ممالک ناروے اور ڈنمارک کے مقابلے میں شرح اموات زیادہ ہونے کے باوجود سویڈن نے نہ تو اپنی سرحدیں بند کی ہیں اور نہ ہی ملک میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ صرف کالج اور یونیورسٹی کو بند کیا گیا ہے۔ البتہ اسکول اور ڈے کیئر سینٹرز کھلے ہیں۔ شاپنگ مالز، سپر مارکیٹس، دفاتر اور تمام کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں۔ لوگ روزمرہ کی خریداری معمول کے مطابق کر رہے ہیں۔ بارز، ریسٹورنٹس اور ہوٹلز بھی کھلے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں بھی معمول کا کام جاری ہے۔ حکام کی جانب سے کسی بھی ایونٹ کے لیے 50 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ دوستو، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے منع کیا گیا ہے اور سیلف کیئر کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دوستو، سماجی فاصلے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے اسٹورز، مارکیٹس، دفاتر، بس اسٹیشن، ہر جگہ پر 1.5 میٹر فاصلہ رکھنے کے سائن بورڈز لگا دیے گئے ہیں جن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ملک میں کہیں بھی ہنگامی صورتحال ہے اور نہ ہی عام لوگوں میں کسی طرح کی بے چینی ہے۔ لاک ڈاؤن سے انکار کی پالیسی پر سویڈش حکومت کو ملک کے اندر اور باہر دونوں اطراف سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس اقدام کو عوامی اکثریت کی حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم اسٹیفن لوفن کی مقبولیت چند ہفتوں میں 25% سے بڑھ کر 50% تک پہنچ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وائرس کے شدید خطرات کے باوجود سویڈن میں باقاعدہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا جا رہا اور حکومت اور عام شہری اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے سویڈن کے سماجی نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ سویڈن کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے، جس میں سے 1/4 حصہ دارالحکومت اسٹاک ہوم اور اس کے آس پاس آباد ہے۔ دوستو، 22% 65 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جس کی اکثریت اولڈ ہومز میں رہتی ہیں، اور یہی اصل میں کورونا سے متاثرہ طبقہ ہے۔ سویڈن کی 20% آبادی سنگل ہاؤس ہولڈ یعنی اکیلے رہنے والے لوگوں کی ہی ہے، جن کا میل جول نہایت کم ہے۔ ملک میں کام کرنے والوں میں تقریباً آدھے لوگ پہلے سے ہی گھروں سے کام کرنے کے عادی ہیں۔ دفاتر یا فیلڈ میں کام کرنے والے بھی کام کے بعد گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سویڈن میں ہیلتھ کیئر کا نظام دنیا میں بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ سویڈن کی پبلک ہیلتھ ایجنسی صحت سے متعلقہ تمام امور کی ذمہ دار ہیلتھ ایجنسی کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر عوام کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت اقدامات کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ ہیلتھ اتھارٹیز کی جانب سے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے گئے۔ عام لوگوں کو انتہائی ایمرجنسی کے علاوہ اسپتال آنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ اسٹاف کی ممکنہ کمی کا زبردست حل یہ نکالا گیا ہے کہ اسکینڈی نیوین ایئر لائن کا تربیت یافتہ فلائٹ اسٹاف جو فضائی آپریشن بند ہونے کی وجہ سے فارغ تھا، اسے فوری طور پر سپورٹنگ ہیلتھ اسٹاف میں شامل کر لیا گیا ہے اور سویڈش آرمی کی مدد سے ایمرجنسی فیلڈ ہاسپٹلز قائم کیے گئے ہیں۔
سویڈن میں مقامی حکومتوں کا جدید نظام موجود ہے۔ ہر شہر یا بلدیہ کو کمیون کیا جاتا ہے اور تمام کمیونز میں ہیلتھ کا ایک مربوط نظام کر رہا ہے، جس کی بدولت شہریوں میں وبا کا خوف بھی باقی ملکوں کی نسبت کم ہے۔ کمزور مخلوط حکومت ہونے کے باوجود اپوزیشن اور میڈیا بھی مکمل لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کے خلاف حکومتی پالیسی کے حامی نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سویڈن میں عوام کا حکومت اور صحت سے متعلق اداروں پر اعتماد بہت مضبوط ہے، لہٰذا وبا کے دنوں میں حکام کی جانب سے دی گئی اطلاعات پر مکمل بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سویڈن میں حکومت سیاستدان نہیں، ماہرین چلاتے ہیں۔